بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال ہو پہلے، تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں. ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت، ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. وہ کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا، یا پتہ نہیں دیر بنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چبلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے. بھائی اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بیچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہ یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے، تو نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے. اب اسی کے در پہ جانا ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی. یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے. کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں؟ اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتہ ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا. کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا اس کو؟ وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان میں. یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا، اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے؟ اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، بغاوت ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، تو مجھے ٹھکانہ چاہیے.
اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین، وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے، کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا، آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ۔ دیکھو حاجت کیسی چیز ہے، فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے، گیدڑ بنا دیتی ہے۔ یہ چونکہ شہزادہ ہے، شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں، شہزادوں والا، اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا، غضب میں آ گیا نا، اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے، حضرت کی کیفیات ہوتی تھی، شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا، وہ شیر نر ہی، شیر بھی نہیں، نر شیر، ببر شیر۔ اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے، وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے، اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا۔ اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے، بھائی معاف کر دے، میں نے تیری توہین کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، پاؤں میں گر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس نے کہا نا 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 نا، شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو، مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو، مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا۔ اور ہمارے حضرت نے رکھا، فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا، کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے۔ پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں، اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، تنخواہیں بہت تھوڑی تھی، وسائل نہیں تھے۔ فرماتے میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا، ایک دن ایک شخص آیا، انڈے بیچنے والا نا، کہ آپ اس سستے انڈے بیچ رہا ہوگا، کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں، میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلے جایا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے بولو نہیں تھے، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا، ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے، کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا، ہم نے دال رکھ دی، پھر کئی سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹیو تھے، پھر آیا، ہم نے دال رکھ دی۔ کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو، خود بھی کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں، دال۔ کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا، حلال اتنا ہی ملتا ہے، اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے، لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی، اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے، اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، بعض شکل سے کیا لگتے ہیں، بولو غریب، دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے، غریب، اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں، شکل سے غریب، اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، شکل سے مالدار۔ یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا، اللہ کی اتنی نعمتیں، مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، اور بندہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے، دال۔ لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے، بندہ افورڈ کر سکتا ہے، یہ تانا برداشت کر سکتا ہے، بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا، نہیں تو پتلی گلی سے نکل، یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے، دال، تو اگر شوہر کنجوس ہے، کم بخت پیسے ہیں، خرچ نہیں کر رہا، پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کم بخت۔ دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے؟ ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ، کھلا، اللہ تجھے کھلائے گا۔ ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا، اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں، وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟
आलू की दो किस्में, एक आलू जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, ना रो रहा होता है ना हंस रहा होता है। कुछ आलू आपको रोते हुए नजर आएंगे, कुछ हंसते हुए नजर आएंगे। ये सस्ते होते हैं क्योंकि ये हंसी की बात है नहीं और आलू हंस रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें कोई फॉल्ट है ना, ये सस्ता आलू है। लेकिन ये आलू जब आप घर में लेके जाते हो तो घर वालों को आलू छीलने में मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो भाई तो जरा महंगे आलू खरीद ले यार, क्यों घर वालों को टेंशन दे रहा है। तो मैं पहले तो जुमेरात बाजार, जुम्मा बाजार में खुद ही शॉपिंग करता था ना जाके, अब तो ये गार्ड वार्ड का सेटअप आ गया। तो मैंने देखा एक साहब तलाश कर रहे थे छोटे जो अपनी बकरी को खिलाते थे। मैंने कहा यार थोड़ा सा बड़े दरमियाने साइज के प्याज ले लो। कहते हैं मुफ्ती साहब आपने घर वालों को लगता है कि बहुत अय्याशी में रखा हुआ है, ये अय्याशी है ना, पूरा प्याज लेके जा रहे हैं। कह रहा थोड़ा टेंशन दे के रखना चाहिए। मैंने कहा असल में टेंशन या अय्याशी का मसला नहीं, दिल में बोला उसको थोड़ी बोला। मसला ये कि दिल अल्लाह ने तेरा इस प्याज की तरह छोटा बनाया है। लैंडलॉर्ड था वो आदमी, लैंडलॉर्ड, दिल तेरा इतना छोटा सा है, तू मर रहा है कि ये पता नहीं कब्र में लेके जाएगा ये पैसा तू। तो अगर पैसा है फिर तो ताना बनता है, ना हो पैसा फिर औरत को भी चाहिए अपने शौहर की आमदन में उसके साथ गुजारा करे। हमारे हजरत अपने घर वालों की बहुत तारीफें करते थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ज़ौजा दे दी, ऐसी ज़ौजा दे दी, शुक्रगुजार। फरमाया उस गुर्बत में उसने मेरे साथ, हजरत तो उसको गुर्बत नहीं कहते थे उन हालात में, क्योंकि हजरत कहते थे वो गुर्बत थोड़ी है, 2 वक्त की रोटी पेट भर के मिले, गुर्बत कहाँ है ये। लेकिन उन हालात में कभी कोई जुमला नाशुक्री का घर वालों की जबान से मैंने नहीं सुना। बस एक छोटा सा वाकया, कहते मैं घर वालों की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा इनको फल खिलाएं। इनको क्या खिलाएं? फल। इनकी सेहत इसलिए खराब हो रही है, फल फ्रूट नहीं खाने को मिल रहे। हजरत कहते हैं मेरे पास फ्रूट के पैसे बोलो नहीं थे। तो मैंने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि पैसे नहीं है। जो आदमी ना ऐसे बैठ के पैसे ही नहीं है ऐसे शुरू हो जाता है वहां बैठ के, ताकि डॉक्टर ज़कात तो वो देना शुरू कर दे। हर कहते हैं डॉक्टर ने अपने इल्म के हिसाब से सही कहा। मैंने दिल में ये सोचा कि भाई अगर मेरी घर वाले को फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे फ्रूट के पैसे देता। अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है, अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है, ये बगैर फ्रूट के ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मिजाज बीवी का होना भी, बोलो फिर उन्होंने भी ये सोचा हजरत की अहलिया ने कि अगर मुझे फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मेरे शौहर को फ्रूट के पैसे देता, नहीं दिए, यही ठीक है। जो दाल रोटी पे सेट हो गए ना उसी पे चलते रहो। ये वाकया कई साल पुराना है, हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत की अहलिया माशाअल्लाह अब भी मेरा ख्याल है 95 साल की हो गई होंगी, 90-95 की, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। और जो फ्रूट खाने वाली थी ना सुबह शाम, बहुत सारी चल बसी। समझ में आ रही? जिनकी बीवियों ने कहा फ्रूट खिला, तेरा बाप भी खिलाएगा फ्रूट, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, वो पिज़्ज़े बर्गर और फ्रूट खा खा के उनका इंतकाल हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जिंदा है बगैर फ्रूट के। तवक्कुल देखो, गोरे की डिक्शनरी में तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद, ये है ही नहीं। तो हम भी अंग्रेज बनते जा रहे हैं कैलकुलेटर लेके हर चीज। जब अल्लाह ने दिया है पैसा फिर तो करो मेरे भाई। फिर हजरत के पास आखिर उम्र में पैसा बहुत आया, रिस्क के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। जब अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले हैं तो हजरत का लाइफ स्टाइल फिर चेंज हुआ है। फिर वो स्टाइल नहीं है, फिर जो हजरत का वीआईपी खाना था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज कमबख्तों के पास पैसा आ जाए तो रहते वो दाल पे ही हैं। ये भी शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। जब दे दिया अल्लाह ने तो खिलाओ भाई घर वालों को। फिर हजरत का नाश्ता सेब के बगैर, बोलो नहीं। जब यहां सेब खत्म हो जाते, हजरत के लिए यूरोप से सेब मंगवाए जाते थे। हजरत ने कहा सेब के बगैर नाश्ता, मैं सेब लाजमी है, मेरे नाश्ते का हिस्सा है। अगर सेब मार्केट से शार्ट है, देखो किस मुल्क में मिल रहा है, ऑर्डर करो सेब। पैसा खर्च किया हजरत ने, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। और मैं खुद जाता था हजरत के घर कभी सफाई के लिए, खिदमत के लिए, तो माशाल्लाह गोश्त, रोस्ट, ये सब चीजें रखी होती थी। बड़ा वीआईपी खाना, शहद, जैतून। खाते कम थे मगर खाते खानदानी। घर बड़ा अच्छा, घर जाती नहीं बनाया कि मुसाफिर खाना है, निकलना है, जाती की क्या जरूरत है। जो किराए का घर था उसी को बहुत बेहतरीन डेकोरेट किया हुआ। ऐसा घर जाके सुकून मिलता है यार कि शीश महल में आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं। कंजूस आदमी पैसा आने के बाद भी खर्च, बोलो नहीं कर। फिर गाड़ी हजरत ने रखी है, ऐसी गाड़ी, शोरूम गए गाड़ी खरीदने के लिए ना, तो भाई गाड़ी चाहिए। उसने कहा ये गाड़ी, उन्होंने हजरत गाड़ी दिखा, गाड़ी मजाक नहीं कर भाई, ये गाड़ी स्टाइल ही चेंज हुआ ना, तकब्बुर वाला नहीं, यानी अल्लाह की नेमत के लिए। आज जब पैसा हो तो कंजूस, ये कुरान कहता है, जब उसको खैर पहुंचती है, पैसा आता है, मनुआ, कंजूस बन जाता है इंसान। और जब कुरान कहता है जब गुर्बत पहुंच मिलती है इंसान को, नाशुक्रा हो जाता है। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ
غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے، ہائے مہنگائی، ہائے پیسے نہیں ہے، ہائے یہ نہیں ہے، ہائے وہ نہیں ہے، منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو، کب روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے، شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں، پیسے ہے نہیں، مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی، یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل، جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا، یہ تانا دیتی ہے نا عورتیں، تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی، کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے، اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے، ڈبل رشتہ ہو گیا نا، لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے؟ تانا۔ تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے، جب غربت ملتی ہے اس کو، شور شرابہ، چیخنا چلانا، شکر نہیں ادا کرتا، جزا فضا صبر نہیں کرتا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب دولت کے انبار لگتے ہیں ریل پیل کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، قرآن کہتا ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، جب دولت آتی ہے تو سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں۔